یہ بھی کیڑی کی چال چلتا ہوا یہ علم جو ہے، جو اصل میں اسماء کی شکل میں حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، لیکن اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے، وہ آم کی گٹھلی کے آم بننے کے اندر وقت لگا ہے۔ پچھلے 200 سال جو ہیں اس معاملے کے اندر انتہائی عجیب ہیں، ایکسپلوژن ہوا ہے معلومات کا، اتنا دھماکہ ہوا ہے معلومات کا کہ آج کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام علوم کے جو ہے موٹی موٹی باتیں بھی جمع کر سکے اپنے ذہن کے اندر، ممکن نہیں ہے۔ آج صورتحال کیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، لیکن اس زمن میں ایک جو حادثہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ بدقسمتی سے یورپ کے اندر پاپائیت کی ایک حکومت قائم تھی جو بڑی تنگ نظر، بڑی سخت، بڑی مستبد۔ پاپائیت کے تحت سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام۔ کسی گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی جلا دو، اگر سائنس کی نکل آئی جلا دو، گھر جلا دو، گھر جلا دو، کتابیں نہیں گھر جلا دو۔ اس وقت جو ہے اسلام جو جزیرہ نما عرب سے نکلا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے 80 برس کے اندر اندر ہسپانیہ میں داخل ہوا، یورپ میں آیا ہے، اور یورپ میں داخل ہو کر وہاں عظیم یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، کارڈووا کی یونیورسٹی، گرناڈا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی۔ یورپ کے نوجوان آئے، یہاں سے آ کر علم حاصل کر کے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 تحریکیں وہاں چلی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم، علم کو زندہ کرو، سائنس کو زندہ کرو۔ اور یہ مذہب جو ہے یہ کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مذہب کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی پاپائیت کے نظام کی وجہ سے، سائنسی ترقی کے اندر وہ مذہب سے دوری، وہ ابتدا ہی میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے اہم نکتہ۔ دیکھیے اگر یہ دونوں آنکھیں برابر چلتی رہتی اس میں کیا ہوتا؟ آپ کی مادی ترقی بھی ہو رہی ہے، اور ہدایت جو ہے اس کی بنا پر آپ اس کے جو پھل ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، اس لیے ہدایت آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے، تو میں نے خاص طور پر حضرت سلیمان کا ذکر کیجئے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کس قدر طاقت دے دی تھی۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندے یا جرندے وہ ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہ حکومت وہ ہے جو کسی کو نہیں دی گئی، اگرچہ حکومت کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، امپائر زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت تو کسی کو نہیں دی گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ان کے اندر غرور پیدا ہوا ہو، کوئی وہ مادہ پرستی پیدا کر دی ہو، معاذ اللہ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ۔ پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی ہیں، اور تاکہ میرے عمل درست رہے۔ اب یہ ہوگا اگر یہ دونوں آنکھیں چل رہی ہیں، ایک آنکھ دنیا کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، جو سورسز آف انرجیز ہیں ڈسکور کر رہی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور ایک آنکھ ان تمام کو صحیح راستے پر لے کر چل رہی ہے، وہ ہے ہدایت۔ لیکن پاپائیت کا وقت کیا ہوا؟ ایک آنکھ بند کر دی گئی، سائنس کی آنکھ بند کر دو، اور صرف پاپائیت۔ اور بدقسمتی سے پاپائیت کے اندر، چونکہ عیسائیت کے اندر شریعت بھی ختم کر دی تھی سینٹ پال نے، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ موجودہ کرسچینٹی میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو بریک دی لا فنش دی لا، نہیں، لا موزائک لا، حضرت موسیٰ کا قانون شریعت نافذ رہے گی تم پر، سینٹ پال نے ختم کر دی۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا، اب یہ کہ جو بس پوپ جو حکم دے دے گا بائی ڈیکریز، اس کا فرمان ہوگا، وہ جس شے کو حلال کہہ دے گا حلال، جس شے کو حرام کہہ دے حرام۔ جو عدی ابن حاتم کی حدیث ہے، آپ کو یاد آئی ہوگی کہ انہوں نے جب وہ ایمان لائے ہیں، حاتم تائی جو بہت مشہور سخی انسان دنیا میں گزرا ہے، اس کے بیٹے ہیں یہ عدی، یہ عیسائی تھے، ایمان لائے تو ایک دفعہ ذرا ڈرتے ڈرتے سہم کر جھجکتے ہوئے حضور سے پوچھا، حضور قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے
اپنے پادریوں کو، اپنے احبار و رہبان کو الہ بنا لیا. ہم نے تو الہ نہیں مانا انہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جسے وہ کہہ دے حرام تم مان لیتے ہو حرام، اور جسے وہ کہہ دے حلال تم مان لیتے ہو حلال. یا یہ تو ہے، تو کیا یہی نہیں ہے؟ شریعت دینا تو اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام تو نہیں. انہوں نے شریعت موسیقی کو پھینک دیا اٹھا کر، اور خود بن گئے شارع. اور شارع کون ہوتا ہے؟ شارع تو اللہ ہے. تو اس نے میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. یہ ہے وہ جو صورتحال تھی یورپ کے اندر جب اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آیا ہے اور وہ ہے یہودیوں کا. دیکھیے یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی چڑھوا دیا، پھر حضرت مسیح کے حواریین کو شدید تکلیفیں دی. رومی جو حاکم تھے وہ بت پرست تھے، انہوں نے بھی ستایا. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ بھی رومی جو بت پرست تھے بادشاہ ڈیسیس، اس سے انہیں کہا تھا کہ باز آ جاؤ اس توحید سے ورنہ تمہیں ہم رجم کر دیں گے. تب وہ جو ہے جا کر غار کے اندر چھپے تھے اور 300 برس تک چھپے رہے. لیکن اس 300 برس میں کیا ہوا؟ رومن امپائر اسلام لے آئی. کمال ہو گیا. رومن ایمپرر کانسٹنٹین اس نے یہ عیسائیت قبول کر لی. مسلمان نے عیسائیت قبول کر لی. اسلام کبھی حضور کی تو بعثت نہیں ہوئی. یہ 325 کے قریب کا واقعہ ہے، 4 صدی عیسوی کے شروع میں. اب یہ ہے کہ ان کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر جو باڑ پڑ رہی تھی، اب عیسائی ہو گئے بادشاہ. انہوں نے پھر یہودیوں کی جو پٹائی کی ہے وہ تو آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے تو جس طریقے سے ان سے نفرت ہوتی تھی. انہیں گھیٹوز میں رکھتے تھے، شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صرف جیسے کرفیو لگا ہوا ہے، 2 گھنٹے کے لیے اجازت ہے، تم آؤ کو خرید و فروخت کر کے نکل جاؤ، لیکن یہی یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن اب کیا ہوا؟ انہی یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر ایک نیا رنگ پیدا کیا. یہ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم واقعات ہیں. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کورڈووا، گریناڈا، علم کے، حکمت کے چشمے بہہ رہے ہیں فرانس، جرمنی اور اٹلی کی طرف. اللہ نے کہا، اسلام نے کہا انسان کسی کا غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا غلام. انہوں نے ایسی آزاد خیالی پیدا کی مشرف والی کہ اللہ کا بھی غلام نہیں. فریڈم، انسان جو چاہے کرے، مادر پتر آزادی. اللہ نے کہا تمام انسان برابر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عورت اور مرد برابر ہیں، ان میں اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا خاندانی ادارہ جو ہے کا بیڑا غرق کر دیا. پھر اس وقت تک، جب تک پوپ تھا، اس وقت تک سود حرام تھا پورے یورپ کے اندر. نہ تو کوئی کمرشل انٹرسٹ تھا اور نہ یوزلی. انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اب بغاوت کروائی، اور یہودیوں کا بینک قائم ہوا ہے سب سے پہلا انگلینڈ کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور بینک چرچ آف انگلینڈ جو سب سے پہلا باغی چرچ تھا جو کہ پوپ سے بغاوت کر کے بنا ہے. یہ کام کیا ہے یہودیوں نے اس عرصے میں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے. ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا. دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دور نہیں ہے. بہت بڑی جنگ. حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا. دیکھیے پرندے 2 قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا. تو ایک پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا، نیچے لاشیں دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ جنگ اب دور نہیں ہے، یہ آخری صلیبی جنگ
اس کا آغاز 2000